السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب قیامت جو باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، جو واقع ہوں گی یا جن کا ہونا یقینی طور پر ضروری ہے، ان میں ایک بات یہ ہے کہ مدینہ یا ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس یا آباد ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینے کے ویران ہونے کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس کے آباد ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہم نے دوسری ویڈیو میں اس کو ڈسکس تو کیا ہے، اور یقینی طور پہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ بیت المقدس کی آبادی کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے ہم اس ویڈیو میں اس پر بات کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مدینے کے ویران ہونے کا کیا مطلب ہے، اور مدینے کے ویران ہونے سے محدثین نے، علماء نے کیا مراد لی ہے، اور کیا اس کے بعد فوراً دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کو ہم اپنے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگی، آخر تک سنیے گا۔ دیکھیے، ایک بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان سمٹ کر حجاز پہنچ جائے گا، یعنی مکے اور مدینے پہنچ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایمان سمٹ کر مکے اور مدینے پہنچے گا تو ایمان والے وہاں جمع ہو جائیں گے، اور وہاں ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی، اور وہاں وہ صحیح اعمال کے ساتھ رہ سکیں گے، اور گویا کہ ان کا ایمان سلامت اور محفوظ رہے گا۔ وہیں دوسری طرف جب اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، یہ اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس آباد ہو جائے گا اور مدینہ ویران ہو جائے گا، تو یہ دونوں حدیثیں بظاہر کنٹرڈکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان دونوں میں تھوڑا سا اختلاف سا محسوس ہوتا ہے۔ اختلاف کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ مدینے کے خراب ہو جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مدینہ ایمان کے اعتبار سے خراب ہو جائے گا، یعنی وہاں ایمان باقی نہیں رہے گا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ اور مکے کے اندر ایمان آ جائے گا، تو اس کے اندر بھی ایمان کے آنے کا ہی مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث میں مدینے کی جو ویرانی بیان کی گئی ہے وہ ایمان اور اعمال ایمان کے اعتبار سے نہیں کی گئی ہے، بلکہ اور چند الگ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر، نمبر 1، مدینے کے اندر امن ختم ہو جائے گا۔ کب ہوگا معلوم نہیں، ابھی تو بہت امن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جتنا آدمی وہاں جا کر خود کو مامون محسوس کرتا ہے، شاید اور کسی جگہ پر دنیا میں ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کا سسٹم اور نظام خراب ہو جائے گا، یہ بھی بظاہر محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی پبلک کو اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کنٹرول کرنا، اور لوگوں کو کنٹرول کر کے باقاعدہ اس نظام کو صحیح طریقے پر چلانا، یقینی طور پر یہ اپنے اندر فرشتوں کے تعاون کے بغیر تو مجھے صحیح ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوتا ہے، یعنی وہاں یقینی طور پر فرشتوں کا تعاون موجود ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی سیاسی اعتبار سے کوئی چیز خراب ہو جائے، اور سیاسی اعتبار سے کوئی زوال آ جائے، یا سیاسی اعتبار سے کوئی اور چیز وجود پذیر ہو جائے، یہ بھی پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال یہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی امکان ہے، چوتھا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قیادت کے اندر خرابی واقع ہو جائے۔ اس بات کو فی الحال تو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں، البتہ یہ بات احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو حجاز ہوگا، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یا یہ پورا سعودیہ عربیہ جو ہوگا، اس جگہ پر جو بادشاہ حکومت کر رہے ہوں گے، ان میں 3 بادشاہ ایسے ہوں گے جن میں آپس میں باقاعدہ یعنی اختلاف پیدا ہوگا، اور وہ اختلاف اس معنی کر پیدا ہو رہا ہوگا کہ کون حکومت کرے گا، کون قیادت سنبھالے گا، کون لیڈ کرے گا، کون سب کو لے کر چلے گا، یہ اختلاف پیدا ہوگا۔ اور اسی اختلاف کے وقت، اسی اختلاف کے درمیان حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو یہ بات بہت پاسبل لگتی ہے، ابھی وجود میں نہیں آئی ہے، لیکن بعد میں یہ یقینی طور پر وجود میں آئے گی، کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے کہ حج کے موقع پر ہی حضرت امام مہدی کو تلاش کیا جائے گا۔ حج کے موقع پر ہی لوگ اپنی پریشانیاں دنیا کے سامنے آپس میں ڈسکس کریں گے کہ کون سنبھالے گا کمان، کون لے کر چلے گا امت کو۔ یہ ساری چیزیں حج کے وقت ہی ڈسکس ہو رہی ہوں گی، اور قیادت کی وہاں پر مان لیے لڑائی بھی ہوگی، اور شاید حج کا موسم بھی ہوگا۔ اسی موقع پر سیدنا امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک دنیاوی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے کیا فضا اور ہوا سازگار ہونے لگی، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے، حج کے وقت ایک پوری کی پوری
ایک کانفرنس ہوتی ہے جو حج کے تعلق سے ہی کی جاتی ہے، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے علماء وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور اپنی رائے اور اپنی باتیں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت اس دور میں جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا تو یہ قیادت کے اختلاف کی بنیاد پر مدینہ شاید ویران ہوگا، اور وہ لوگ کسی اچھے، کسی صحیح اور کسی شاندار قائد کی تلاش میں ہوں گے، اور پھر وہ باہم مشورہ کریں گے۔ شاید اس کی اجتماعی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ باقاعدہ کانفرنس ہو، باقاعدہ لوگ جمع ہوں اور اس طرح تلاش کیا جائے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ البتہ وہ شکلیں جو بظاہر سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں۔ پھر وہاں پر جب ڈسکشن ہوگا اس وقت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر بتا چکے ہیں کہ حضرت مہدی وہاں سے جب ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہونے سے پہلے لوگوں نے جانتے نہیں ہوں گے، پبلکلی کوئی ان کا ایسا بڑا اپیئرنس نہیں ہوگا کہ لوگ ان کو پہچان لیں کہ یہ امام مہدی ہیں، بلکہ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے تک ان کی وہ صلاحیتیں جو لیڈرشپ اور قیادت کے لیے درکار ہیں وہ بھی دنیا کے علم میں نہیں ہوں گی۔ پھر اچانک ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ صلاحیتیں ڈال دیں گے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہوں گے یصلح اللہ تعالیٰ فی لیلۃ، اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ تو یہ ساری سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر سیدنا امام مہدی کو الیکٹ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی قیادت میں اس کے بعد سے جنگوں کا دور شروع ہوگا۔ یعنی پھر وہ جنگوں کا جو دور ہوگا، بعض روایات کے مطابق 6-7 سال کا دور ہوگا، بعض کے مطابق زیادہ کا ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ایگزیکٹ وہ جنگیں کتنی چلیں گی، لیکن وہ جنگیں ہوں گی بہت بڑی، اور بڑی زبردست جنگیں ہوں گی جس میں انسانوں کے کشتے کے پشتے لگ جائیں گے۔ وہ جنگیں کیسی ہوں گی، ان کی قیادت کون کرے گا، اس کے اندر کون کون شامل ہوگا، کون ان کے ساتھ جائے گا، کون ان کے خلاف جائے گا، اس پر ہم نے اپنی بہت سی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ اگلی کسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس پورے سیکوینس پر ایک روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہم کو یہ معلوم ہو سکے کہ ان سارے واقعات میں ترتیب کیا ہے۔ یعنی یہ سارے واقعات، ان سارے واقعات کے اندر پہلا واقعہ کون سا ہوگا، دوسرا کون سا ہوگا، تیسرا کون سا ہوگا، یہ انشاءاللہ ہم اگلی کسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر کریے، آگے بڑھائیے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔